اعوذ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم، الف لام میم یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من اخذ السبع الاول فہو حبر۔ جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ صورت بہت سے مواعظ و احکام اور قصص پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنام القرآن، قرآن کا کوہان قرار دیا ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ ترمذی فضائل القرآن۔ ایک روایت میں ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتریں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ بخاری۔ کچھ صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے خلفائے اربعہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حروف سر الہی ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ یہ حروف سر الہی ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی سند نہ قرطبی نے ذکر کی ہے نہ کہیں اور مل سکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض تابعین سے اس کی تعویل میں مختلف اقوال مروی ہیں، مگر صحت سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ بعض علماء نے ان کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ نکات بیان کیے ہیں، مگر وہ محض فنی کاوش ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے قریب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حروف کے ذکر سے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی حروف تہجی میں اتارا ہے۔ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو حروف تہجی تمہارے بھی علم اور استعمال میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ عموماً یہ حروف جہاں بھی آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید کتاب یا وحی کا ذکر آیا ہے۔ ابن کثیر نے فرا، مبرد، زمخشری اور دوسرے علماء کے علاوہ ابن تیمیہ کا یہی قول ذکر کیا ہے۔ مگر یہ بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے کہ کسی صورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں اس کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے۔ مثلاً کچھ صورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے تو دوسری صورتوں کے شروع میں الف لام را ہے، یا تا سین وغیرہ۔
حقیقت یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ ان متشابہات سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ یہ ان متشابہات سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔